بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں موسیٰ۔ آج کا عنوان ہے ایک پروفیسر کی تربیت کا انداز۔ کلاس روم طلباء اور طالبات سے بھرا ہوا تھا، ہر کوئی خوش گپیوں میں مصروف تھا، کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اتنے میں پرنسپل کلاس میں داخل ہوئے۔ کلاس روم میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ پرنسپل صاحب نے اپنے ساتھ آئے ہوئے ایک صاحب کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے کالج کے وزٹنگ پروفیسر انصاری ہیں۔ آپ مفکر، دانشور اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ یہ آپ کو کامیاب زندگی گزارنے کے کچھ گر بتائیں گے۔ ان کے کئی لیکچر ہوں گے۔ جو اسٹوڈنٹس انٹرسٹڈ ہوں وہ ان کے لیکچر میں باقاعدگی سے شریک ہوں۔ سبق نمبر 1۔ کلاس روم میں سناٹا طاری تھا۔ طلبہ کی نظریں کبھی پروفیسر کی طرف اٹھتیں اور کبھی بلیک بورڈ کی طرف۔ پروفیسر کے سوال کا جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ سوال تھا ہی ایسا۔ وزٹنگ پروفیسر انصاری نے ہال میں داخل ہوتے ہی بغیر ایک لفظ کہے بلیک بورڈ پر ایک لمبی لکیر کھینچ دی، پھر اپنا رخ طلبہ کی طرف کرتے ہوئے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو اس لکیر کو چھوئے بغیر اسے چھوٹا کر دے؟ یہ ناممکن ہے۔ کلاس کے ایک ذہین طالب علم نے آخر کار اس خاموشی کو توڑتے ہوئے جواب دیا، لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے اسے مٹانا پڑے گا، اور آپ اس لکیر کو چھونے سے بھی منع کر رہے ہیں۔ باقی طلبہ نے بھی گردن ہلا کر اس کی تائید کر دی۔ پروفیسر نے گہری نظروں سے طلبہ کو دیکھا اور کچھ کہے بغیر مسکراتے ہوئے بلیک بورڈ پر اس لکیر کے نیچے ہی اس سے بڑی ایک اور لکیر کھینچ دی۔ اب اوپر والی لکیر کے سامنے یہ لکیر چھوٹی نظر آ رہی تھی۔ پروفیسر نے چاک ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، آپ نے آج اپنی زندگی کا ایک بڑا سبق سیکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، ان کو بدنام کیے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر اور ان سے الجھے بغیر ان سے آگے کس طرح نکلا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھنے کی خواہش انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اس خواہش کی تکمیل کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دوسرے کو چھوٹا بنانے کی کوشش کی جائے، مگر ایسی صورت میں انسان خود کبھی بھی بڑا نہیں ہوتا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں سے الجھے بغیر خود کو طاقتور اور بڑا بنانے پر توجہ دی جائے۔ دوسروں سے الجھے بغیر آگے بڑھنا ترقی کا صحیح طریقہ ہے۔ یہ طریقہ فرد کے لیے بھی بہتر ہے اور قوموں کے لیے بھی۔ اس طریقے پر اجتماعی طور پر ہمارے پڑوسی ملک چین نے سب سے زیادہ عمل کیا ہے اور بہترین نتائج حاصل کیے ہیں۔ سبق نمبر 2۔ دوسرے دن کلاس میں داخل ہوتے ہی پروفیسر انصاری نے بلیک بورڈ پر ایک بڑا سا سفید کاغذ چسپاں کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس سفید کاغذ کے درمیان میں مارکر سے ایک سیاہ نقطہ لگا دیا، پھر اپنا رخ کلاس کی طرف کرتے ہوئے پوچھا، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ سب نے ہی یک زبان ہو کر کہا، ایک سیاہ نقطہ۔ طالب علم تعجب کا اظہار کر رہے تھے۔ سر بھی کمال کرتے ہیں، کل ایک لکیر کھینچی تھی، آج آ کے ایک نقطہ بنا دیا ہے۔ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا، حیرت ہے، اتنا بڑا سفید کاغذ اپنی چمک اور پوری آب و تاب کے ساتھ تو تمہاری نظروں سے اوجھل ہے، مگر ایک چھوٹا سا سیاہ نقطہ تمہیں صاف دکھائی دے رہا ہے۔ زندگی میں کیے گئے لاتعداد اچھے کام سفید کاغذ کی طرح ہی ہوتے ہیں، جبکہ کوئی غلطی یا خرابی محض ایک چھوٹے سے نقطے کی مانند ہوتی ہے۔ لوگوں کی اکثریت دوسروں کی غلطیوں پر توجہ زیادہ دیتی ہے، لیکن اچھائیوں کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ آپ کی ساری زندگی کی اچھائیوں پر آپ کی کوئی ایک کوتاہی یا کسی غلطی کا ایک سیاہ نقطہ ان کو زیادہ صاف دکھائی دیتا ہے۔ آپ آدھا گلاس پانی کا بھر کر اگر 100 لوگوں سے پوچھیں گے تو کم از کم 80% کہیں گے کہ آدھا گلاس خالی ہے، اور 20% کہیں گے کہ آدھا گلاس پانی ہے۔
دونوں صورتوں میں بظاہر فرق کچھ نہیں پڑتا، لیکن در حقیقت یہ دو قسم کے انداز فکر کی نمائندگی کرتے ہیں، ایک منفی اور دوسرا مثبت۔ جن لوگوں کا انداز فکر منفی ہوتا ہے وہ صرف منفی رخ سے ہی چیزوں کو دیکھتے ہیں، جبکہ مثبت ذہن کے لوگ ہر چیز میں خیر تلاش کر ہی لیتے ہیں۔ ہماری زندگی کے معاملات میں لوگوں کے رد عمل گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، اس جیسے روایتی جملے ہمیں ہمیشہ دو راہوں پر گامزن کر دیتے ہیں۔ یہ دو راہی فیصلہ لینے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس صورت حال میں صرف نفسیاتی الجھن کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ مستقبل میں کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی راہ چنیں، تو یہ یاد رکھیں کہ آپ ہر شخص کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ سبق نمبر 3۔ تیسرے دن پروفیسر نے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہوئے ایک گلاس پانی اٹھایا، جس کے اندر پانی ڈالا اور انہوں نے وہ گلاس بلند کر دیا تاکہ تمام طلباء اسے اچھی طرح دیکھ لیں۔ سر، کیا آپ وہی فلسفیانہ سوال تو نہیں پوچھ رہے کہ گلاس آدھا خالی ہے یا آدھا بھرا ہوا ہے؟ ایک طالب علم نے جملہ کستے ہوئے کہا۔ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور کہا، نہیں، آج میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں اس گلاس کا وزن کیا ہوگا؟ 50 گرام، 100 گرام، 125 گرام؟ سب اپنے اپنے انداز سے جواب دینے لگے۔ میں خود صحیح وزن بتا نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کا وزن نہ کر لوں، پروفیسر نے کہا، لیکن میرا اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہوگا اگر میں اس گلاس کو چند منٹوں کے لیے اسی طرح اٹھائے رکھوں؟ کچھ نہیں ہوگا، طالب علموں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ کہ اگر میں اس گلاس کو 1 گھنٹے تک یوں ہی اٹھائے رکھوں تو پھر کیا ہوگا؟ پروفیسر نے سوال کیا۔ آپ کے بازو میں درد شروع ہو جائے گا، طلبہ میں سے ایک نے جواب دیا۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا، پروفیسر نے تائیدی لہجے میں کہا۔ اب یہ بتاؤ کہ اگر میں اس گلاس کو دن بھر اسی طرح تھامے رکھوں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا بازو شل ہو سکتا ہے، ایک طالب علم نے کہا۔ آپ کا پٹھا اکڑ سکتا ہے، ایک اور طالب علم بولا۔ آپ پر فالج کا حملہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو اسپتال لازمی جانا پڑے گا، ایک طالب علم نے جملہ کسا، اور پوری کلاس کہکے لگانے لگی۔ بہت اچھا، پروفیسر نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، لیکن اس دوران کیا گلاس کا وزن تبدیل ہوا؟ نہیں، طالب علموں نے جواب دیا۔ تو پھر بازو میں درد اور پٹھا اکڑنے کا سبب کیا تھا؟ پروفیسر نے سوال کیا۔ طالب علم تو چکرا کے رہ گئے۔ گلاس کا بہت دیر تک اٹھائے رکھنا، بہتر ہوگا کہ اب گلاس نیچے رکھ دیں، ایک طالب علم نے کہا۔ بالکل صحیح، استاد نے کہا۔ ہماری زندگی کے مسائل بھی کچھ ایسی ہی قسم کے ہوتے ہیں۔ آپ انہیں اپنے ذہن پر چند منٹ سوار رکھیں تو وہ ٹھیک لگتے ہیں، انہیں زیادہ دیر تک سوچتے رہیں تو وہ آپ کے لیے سر کا درد بن جائیں گے، انہیں اور زیادہ دیر تک تھامے رہیں گے تو وہ آپ کو فالج زدہ کر دیں گے اور آپ کچھ کام کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ دیکھیے، اپنی زندگی کے چیلنجز یا مسائل کے بارے میں سوچنا یقیناً بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہر دن کے اختتام پر سونے سے پہلے ان مسائل کو ذہن سے اتار دیا جائے۔ اس طریقے سے آپ کسی قسم کے ذہنی تناؤ میں مبتلا نہیں رہیں گے۔ اگلی صبح آپ تر و تازہ اور اپنی پوری توانائی کے ساتھ بیدار ہوں گے اور اپنی راہ میں آنے والے کسی بھی ایشو، کسی بھی چیلنج کو آسانی سے ہینڈل کر سکیں گے۔ لہٰذا کلاس کو، یعنی مسائل پر غیر ضروری سوچ بچار کو نیچے رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ سبق نمبر 4۔ پروفیسر نے کہا کہ کل ہر ایک طالب علم پلاسٹک کا ایک شفاف تھیلا اور ٹماٹر ساتھ لے کر آئے۔ جب طلبہ تھیلا اور ٹماٹر لے آئے تو پروفیسر نے کہا کہ آپ میں سے ہر طالب علم اس فرد کے نام پر جسے آپ نے اپنی زندگی میں معاف نہیں کیا
ایک ایک ٹماٹر چن لیں اور اس پر اس فرد کا نام اور تاریخ لکھ کر اسے اپنے پلاسٹک کے تھیلے میں ڈالتے جائیں۔ سب نے ایک ایک کر کے یہی عمل کیا۔ پروفیسر نے کلاس پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ بعض طالب علموں کے تھیلے خاصے بھاری ہو گئے تھے۔ پھر پروفیسر نے سب طالب علموں سے کہا کہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ سب ان تھیلوں کو اپنے ساتھ رکھیں، اسے ہر جگہ اپنے ساتھ لیے لیے پھریں، رات کو سوتے وقت اسے اپنے بیڈ کے سرہانے رکھیں، جب کام کر رہی ہوں تو اسے اپنی میز کے برابر میں رکھیں، کل ہفتہ پرسوں اتوار ہے، آپ کی چھٹی ہے، پیر کے روز آپ ان تھیلوں کو لے کر آئیں اور بتائیں کہ آپ نے کیا سیکھا۔ پیر کے دن سب طالب علم آئے تو چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ سب نے بتایا کہ اس تھیلے کو ساتھ ساتھ گھسیٹتے پھرنا ایک آزار ہو گیا تھا۔ قدرتی طور پر ٹماٹروں کی حالت خراب ہونے لگی تھی، وہ پلپلے اور بدبودار ہو گئے تھے۔ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا، اس ایکسرسائز سے کیا سیکھا؟ سب طلباء اور طالبات خاموش رہے۔ اس ایکسرسائز سے یہ واضح ہوا کہ روحانی طور پر ہم اپنے آپ پر کتنا غیر ضروری وزن لادے پھر رہے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم اپنی تکلیف اور اپنی منفی سوچ کی کیا قیمت چکا رہے ہیں۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ کسی کو معاف کر دینا، کسی پر احسان کرنا اس شخص کے لیے اچھا ہے، لیکن دوسرے کو معاف کر کے ہم خود اپنے لیے لاتعداد فوائد حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ جب تک ہم کسی سے ناراض رہتے ہیں، اس کے خلاف بدلہ لینے کے لیے سوچتے رہتے ہیں، اس وقت تک ہم کسی اور کا نہیں بلکہ خود اپنا خون جلاتے ہیں، اپنے آپ کو اذیت اور مشقت میں مبتلا رکھتے ہیں۔ بدلے اور انتقام کی سوچ گلے سڑے ٹماٹروں کی طرح ہمارے باطن میں بدبو پھیلانے لگتی ہے۔ معاف نہ کرنا ایک بوجھ بن کر ہمارے اعصاب کو تھکا دیتا ہے۔ ان باتوں پر غور کیجئے اور ان پر عمل کیجئے۔ خدا را اپنے اعصاب کو سکون دیجئے اور پرسکون زندگی گزاریے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اگر آپ ایسے ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔